ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت النار علی ثلاثۃ اعین عین بکت من خشیۃ اللہ وعین سہرت فی سبیل اللہ وعین عدت عن محارم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حاضرین و سامعین، ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، 3 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ وہ کون کون سی آنکھیں ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو خشیت الہی کے سبب رو پڑی، وعین سہرت فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگتی رہی، وعین عدت عن محارم اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو محارم یعنی جن چیزوں کی طرف اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان محارم کی طرف دیکھنے سے باز رہی۔ اب اس حدیث پاک میں جو پہلے 2 لفظ ہیں وہ ہیں حرمت النار، حرام کر دی گئی۔ حرمت ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو چکی۔ النار کا معنی آگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے النار آگ کا لفظ اس لیے فرمایا کہ دوزخ کے 7 درکات ہیں اور ان 7 درکات میں آگ ہی آگ ہے۔ مطلب دوزخ کے مختلف حصے ہیں نا، تو آگ کا معنی اس لیے حضور نے فرمایا، لفظ آگ کا بولا کہ سب درکات میں آگ ہی آگ ہے، اور ان 3 گروہوں پر دوزخ کے 7 درکات کی آگ حرام کر دی گئی۔ دنیا کی آگ کو بھی عربی زبان میں النار ہی کہتے ہیں، جیسا کہ آتش نمرود کے متعلق قرآن مجید میں ہے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سورہ الانبیاء۔ ہم نے حکم دیا اے آگ، حالانکہ وہ دنیا کی آگ تھی، تو اس کے لیے بھی قرآن میں النار کا لفظ ہی بولا گیا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ دنیا کی آگ اور دوزخ کی آگ میں بہت زیادہ فرق ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم ھذہ احدی و سبعون جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، 71 حصہ، 71واں حصہ۔ تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کی آگ کے 71ویں حصے کے برابر ہے، یعنی دوزخ کی آگ کی سختی و گرمی ہماری اس آگ سے 71 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی کے ساتھ بجھ جاتی ہے، جبکہ دوزخ کی آگ پانی سے نہیں بجھے گی، بلکہ یہ دوزخ کی جو آگ ہے یہ صرف 2 چیزوں سے بجھے گی۔ ایک مومن کا نور دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والے مومنین میں سے بعض اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے جب ان کو حکم ہو جائے گا نا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ اب یہ عجیب بات ہے، کیونکہ مومنوں نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، وہاں بھی وہ ناز دکھائیں گے۔ اب یہ سوال ناز والا ہی ہے، جب ان کو یہ کہا جائے گا نا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو بعض اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم دوزخ میں جا کر دوزخیوں کے حالات دیکھ لیں، تاکہ ہم اپنے جنتی مقام اور نعمتوں پر تیرا مزید شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں بچا لیا اس جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ارشاد فرمائے گا کہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ دیکھو۔ جو ہی وہ اہل ایمان دوزخ کی طرف قدم رکھیں گے اور دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو دوزخ کی آگ کا ہر ذرہ ان کے سامنے فریاد کرے گا، جز یا مومن فإن نورک تطفی لہبی، اے مومن جلدی جلدی گزر جاؤ،
تیرے ایمان کا نور میری حرارت کو بجھا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال اور ایمان ان کا نور جب جہنم کے شعلے دیکھیں گے نا تو وہ بجھنے کی طرف جائے گی، تو وہ دوزخ کہے گی کہ جلدی جلدی گزر جاؤ۔ اور دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی دوسری چیز گناہ گار لوگوں کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر باہر لے آؤ۔ فرشتے فوراً 70,000 زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر اسے باہر لائیں گے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ جو ہی فرشتے دوزخ کو کھینچ کر باہر یعنی میدان محشر میں لائیں گے تو دوزخ سے اس قدر سخت چنگاڑ کی آواز آئے گی کہ اس کی ہیبت سے ساری مخلوق گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، اور ہر نفس نفسی نفسی پکارنے لگے گا، جبکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑی امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ ہر انسان ہیبت و دشت کی شدت کے سبب ان الفاظ کے ساتھ درج ذیل دعا پوری نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ نے عموماً علماء سے سنا ہے نا کہ نفسی نفسی کہیں گے، اصل میں یہ ایک پورا جملہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے اللہم آتک نفسی من النار۔ صرف نفسی کا معنی تو ہے نا میرا نفس میرا نفس، پورا جملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہم آتک نفسی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ بلکہ سب لوگ ہیبت کی وجہ سے پہلے اور آخری دونوں کلمات بھول جائیں گے، اللہم آتک بھی بھول جائیں گے، من النار بھی بھول جائیں گے، پھر صرف نفسی نفسی نفسی۔ وہ جملہ یہ ہے جس کے پہلے دو لفظ بھی بھول جائیں گے اور آخری لفظ بھی بھول جائیں گے، درمیان میں یہ نفسی 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 یہ پکار رہے ہوں گے۔ اصل پورا جملہ یہ ہے کہ اللہم آتک نفسی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ ہیبت کی وجہ سے پہلے اور آخری دونوں کلمات بھول جائیں گے اور ان کی زبانوں پر صرف نفسی نفسی ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ دوزخ کے مختلف درکات ہیں، اور ان درکات میں لوگوں کے کون کون سے گروہ ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کے 7ویں یعنی سب سے نچلے اور سخت درکہ کا نام ہے ہاویہ۔ سب سے نچلا اور سخت درکہ 7واں اس کا نام ہے ہاویہ۔ اس میں منافقین ہوں گے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی منافقین کے ساتھ ہی ہوں گے۔ دوزخ کے 6 درکہ میں مشرکین ہوں گے اور اس کا نام ہے جہیم۔ دوزخ کے 5ویں درکے کا نام ہے سقر، اور اس میں سائبین ہوں گے۔ سائبین کہتے ہیں یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے کو۔ دوزخ کے 4تھے درکہ میں ابلیس اور اس کی ذریت ہوگی، اور اس کا نام ہے حتمہ۔ تیسرے درکے کا نام ہے لزا، زوئے کے ساتھ لزا، اور اس میں یہودی ہوں گے۔ دوسرے درکے میں نصرانی ہوں گے اور اس کا نام ہے سعیر۔ اور جو پہلا درکہ ہے، یہ 7 درکے تھے نا، 6 درکے ہو گئے، جو پہلا درکہ ہے اس کا نام ہے جہنم۔ تمام اہل کبائر اس میں ہوں گے۔ اہل کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان، بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو توبہ کیے بغیر مر گئے ہوں گے۔ پل صراط اسی درکے پر بچھایا جائے گا اور سب لوگوں کو اس پر سے لوگوں کو گزارا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کا ذکر کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہاں تک پہنچ کے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبریل آگے کیوں نہیں بول رہے، اور فرمایا وہ اہل کبائر کون لوگ ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی صدا دی اور فرمایا کیا وہ میری امت کے عاصی اور مجرم ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل دوزخ کے سب سے کم اور پہلے درکے کی گرمی اور شدت ذرا کچھ بتا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس درکہ میں موجود دوزخیوں کے پسینے کا ایک قطرہ اود پہاڑ پر گرا دیا جائے تو وہ پگھل جائے اور پانی پانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا
اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کی حالت دیکھ کر تمام صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے اور ہر صحابی غمگین بیٹھا تھا۔ حضرت جبرائیل فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور حکم فرما رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ آپ کی امت میں سے جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد کوئی گفتگو کرنے سے پہلے یہ دعا مانگے گا اور پھر اگر اسی رات یا اسی دن کو اس کی موت واقع ہو جائے تو میں اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دوں گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ رمضان المبارک بھی ایک خوبصورت مہینہ ہے اور یہ آخری عشرہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا۔ اب پورا مہینہ ہی برکت و رحمت والا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ پہلا رحمت کا، درمیان والا بخشش مغفرت کا اور آخری جہنم سے آزادی کا۔ پہلے بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات برس رہی تھی، لیکن اب اس مہینے میں، اس عشرے میں، یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو چھم چھم برس رہی ہے۔ جو ابھی تک تھوڑی بہت سستی دکھا رہے تھے اب چند دن رہ گئے، اس دریا میں سے کچھ نہ کچھ اپنے نصیبوں کے مطابق چلو بھر لیں، اس میں چھم چھم برس رہی ہے۔ اب بھی یہ رمضان کا آخری عشرہ گزرنے کے بعد بھی کسی کا برتن اگر خالی رہے تو اس برسات کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ تو یہ آخری جو دن ہیں یہ خصوصاً معتکف حضرات کے لیے بھی یہ آخری دن، اور ان سے یہ گزارش ہے کہ ساری امت کی بخشش کے لیے آپ اعتکاف بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ساری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو رمضان المبارک میں بخشش لینا اور جہنم سے آزادی لینا بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اسی لیے تو جبریل امین نے جب دعا مانگی نا تو حضور نے فرمایا آمین۔ پوچھا صحابہ نے بھی اس نے کیا دعا مانگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے پھر بھی وہ جہنمی رہے۔ تو مجھے دعا اچھی لگی تو میں نے کہا آمین۔ تو پتہ چلا کہ اس میں جنت سستی مل جاتی ہے، اس میں رب کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اس میں بڑا ہی ڈسکاؤنٹ ہے۔ اب جو آدمی دکان پہ جائے نا ڈسکاؤنٹ سے کیا فائدہ اٹھائے گا وہ، تو اسی کے نصیبوں میں یہ ڈسکاؤنٹ آئے گا، اللہ کی رحمتیں مغفرتیں آئیں گی۔ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی نیکی کرے گا، کوئی نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا، تو دعا ہے کہ رب العالمین اس آخری عشرے کے صدقے ہم سب کو اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔